الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خوشی اور غمی کے اثرات قبول کرنا انسانی فطرت میں شامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص خوشی کے لمحات میں خدائے عظیم کے حضور ہدیہ تشکر بجا لائے یا نہ لائے، لیکن غمی اور پریشانی کے عالم میں وہ اپنے پروردگار کو نہیں بھولتا۔ اس وقت اس کے نہاں خانہ دل سے صدائے فریاد نکلتی ہے، اس کے ہاتھ بے ساختہ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور اس کا سر عجز و نیاز کی حالت میں خشوع خضوع سے سجدے میں جھک جاتا ہے۔ اس اضطرابی اور بے اختیاری کی کیفیت میں اس کے ہونٹ ہلنے لگتے ہیں اور وہ گڑ گڑا کر عاجزی و بے چارگی کی حالت میں اپنے پروردگار کو پکارنے لگتا ہے، اور اس کے ہونٹوں پر آنے والے کلمات جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتے ہیں دعا کا روپ دھار لیتے ہیں۔ دعا مانگنے کا عمل رقت انگیز اور اثر آفرینی کے اعتبار سے اس قدر کیف و لذت اور سوز و ساز کا حامل ہے، اور انسان اپنے آپ کو اپنے خالق و مالک سے اس درجہ قریب محسوس کرتا ہے کہ بار بار مانگنا اس کو گراں نہیں گزرتا اور وہ اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کی لذت و حلاوت دو چند ہو جاتی ہے۔ دعا ہمارے ارادوں، آرزوؤں اور خواہشوں میں قوت و توانائی پیدا کرتی اور راہ عمل میں پیش آنے والی مشکلات اور رنج و الام کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دعا سے دل کو طمانینت، سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے اور وہ بحالت دعا بندہ اپنے خالق و مالک کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اس حال میں رحمت ایزدی اس کے شریک حال ہو جاتی ہے۔ ایک سچے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنگی اور آسانی ہر حال میں بارگاہ الہی میں دست دعا دراز کرے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کرتے اور اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مگر جب مصیبت ٹال جاتی ہے تو دعا کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ قرآن حکیم ایسے لوگوں کی مذمت میں فرماتا ہے، اور جب ایسے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بلا کر اس طرح چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے غلط اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر انسان کی اس بری خصلت کو یوں بیان فرمایا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے دعا کیا کرتا تھا۔ دعا اپنے دامن میں اس قدر خوبیاں اور فوائد سمیٹے ہوئے ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی مذہب ایسا ہو جس نے دعا کی ترغیب نہ دی ہو۔ دعا مانگنا دراصل بارگاہ الہیہ میں اپنی عبودیت، عجز و نیاز، فکر و
احتجاج کا اظہار ہے اور اس امر کا اعلان ہے کہ دعا مانگنے والا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا محتاج سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف طریقوں سے دعا کی تلقین و ترغیب فرمائی ہے اور اسے قبول کرنے کا حتمی وعدہ بھی فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہا کریں۔ بے شک اللہ کی رحمت احسان شار لوگوں یعنی نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں میں ان کو عنقریب بہت سخت عذاب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت عشق و محبت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔